الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان ہم سب کو دیا ہے اور جس یقین اور اعتقاد کے ساتھ ہمیں اور آپ کو جینے کا اللہ نے یہ موقع فراہم کیا ہے، یہ ایمان، یہ یقین، یہ عقیدہ اور اعتقاد بہت قیمتی چیز ہے۔ یہی ہمیں دنیا کے ڈھکوسلوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر نہ جانے کتنے لوگ کیسی کیسی باتوں پر اپنا عقیدہ جماتے ہیں اور اسی عقیدے کے مطابق اپنے دل کی تسکین کے لیے عبادت اور پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے وحدانیت کا ڈنکا بجانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کی خاتمیت کا اعلان کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس پر ہمیں بہت ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے انسانیت کے سامنے وحدانیت کا اعلان کیا اور ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام مرحلوں کو گزارنے کے لیے ایک پاکیزہ، خوبصورت، صاف اور شفاف طریقہ فراہم کیا۔ الحمدللہ، ایک مومن بندہ رات اور دن میں اپنے پروردگار کے سامنے 5 مرتبہ کھڑے ہو کر، جھک کر، سجدے میں جا کر، بیٹھ کر اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی عظمت اور اس کی برتری کے گن گاتا رہتا ہے۔ یہ آپ ہی کا صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں اپنے ضمیر کی تسکین کے لیے اور عبادت کے لیے جو ہمارا دل مچلتا ہے، اس کی تسکین کے لیے ایک خوبصورت طریقہ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے۔ ہم آتے ہیں، اپنا سر جھکاتے ہیں، اپنی بندگی کا، اپنے کچھ نہ ہونے کا اپنے پروردگار کے سامنے اعتراف کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں رمضان المبارک کا ایک پاکیزہ، مقدس اور مطہر مہینہ دیا گیا، جس میں ہم نے
اللہ کی عطا کے مطابق اپنی توجہ اور اپنی طلب کے اعتبار سے عبادت سے آباد کرنے کی کوشش کی، نمازیں پڑھی گئیں، تراویح اور تلاوت کا اہتمام ہوا، ذکر و اذکار، تسبیح، زکوٰۃ اور خیرات، ہر عمل کا کسی نہ کسی حد تک اہتمام ہوا۔ لیکن کیا صرف رمضان المبارک ہی کے اندر میرے دوستو عبادتوں سے ہمیں سروکار رہنا چاہیے، پھر اس کے بعد مسجد کے اندر آئیں تو وہی ایک دو صف مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے؟ آج دیکھیے کیا صورتحال ہے۔ رمضان المبارک کے اندر بھی 4 جمعے آئے، چاروں جمعہ کے اندر آپ نے دیکھا مسجد اذان ہوتے ہی تقریباً بھر جایا کرتی تھی، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ بس وہی ایک صف کے لوگ یہاں موجود ہیں، باقی ندارد ہیں۔ یہ صورتحال ہماری بن جاتی ہے جیسے ہی رمضان المبارک گزرتا اور رخصت ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسلام کی نمائندگی کا میرے دوستو یقیناً ہم سے حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ حالات آتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، ہم ان کا رونا روتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے کردار پر، اپنے عمل پر میرے دوستو ہم نظر نہیں ڈالتے۔ کبھی ہمیں پچھتاوا اور کوئی ندامت، شرمندگی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک سے پہلے جو صورتحال تھی، رمضان المبارک کے بعد بھی پھر اسی صورتحال کے اوپر ہم پلٹ جاتے ہیں، جبکہ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں، مغفرتوں اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ آتا کس لیے ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی گرفت کا، اس کے مواخذے کا، اس کی پکڑ کا احساس پیدا ہو جائے، اس کے وجود کا شعور اور احساس اپنے دل کے اندر بساؤ اور اس کی برتری اور عظمت کے ہمیشہ ہمیش کے لیے قائل بن جاؤ، اور اسی کے مطابق پھر اپنی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ اور تیار رہو۔ میرے دوستو رمضان تو اس لیے آیا ہوا ہے، نہ اس لیے کہ ہم صرف رمضان المبارک کے اندر ممنوعات کا ارتکاب نہیں کریں گے، گناہوں سے بچ کر کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کے لیے کہہ دیا ہے، جائز معقول اور جائز مشروب بھی ہم استعمال نہیں کریں گے، اسی طرح اپنی جنسی خواہشات کو دبا کر کے رکھنے کا حکم دیا ہے، تو ہم صرف رمضان کے اندر ہی رکیں گے۔ باقی کیا اللہ تبارک و تعالی نے اور ایام کے لیے کچھ حدود مقرر نہیں کیے؟ اللہ نے تو ایک مسلمان اور مومن کی زندگی کو پابند زندگی بنایا ہے کہ وہ آزادی کے اس ماحول کو پا کر کے کہ اس کے پیر میں بیڑیاں لگانے کے لیے ہم کسی فرشتے کو نہیں بھیجیں گے، اسے تو اللہ کے خوف سے اپنے قدم کو روک کر کے رکھنا ہے کہ کسی ناجائز امر کے اوپر اس کا قدم نہ اٹھنے پائے، اس کا ہاتھ نہ اٹھنے پائے، اس کی نگاہ نہ اٹھنے پائے، اس کے دل اور دماغ کے اندر غلط خیالات اور تصورات نہ پنپنے پائیں۔ پورے آزادی کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آزمائش کرنے کے لیے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات
جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات کی سلطنت اور حکومت ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اگر وہ چاہتا، اگر وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے پر آئے تو کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کی طاقت میں نہیں ہے کہ وہ گناہوں کی طرف دوڑ بھاگ کر کے جائے۔ ہمیشہ وہ چاہتا تو سجدہ ریز کر کے رکھتا، وہ قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اسی ذات نے موت اور حیات کی یہ کشمکش بھی پیدا کی ہے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا کے اندر سے رخصت ہو جانا ہے، چلے جانا ہے۔ وہی حیات کو بھی پیدا کرتا ہے، یعنی زندگی دیتا ہے۔ ایک بچہ اگر رحم مادر سے مولود ہوتا ہے اور اس دنیا کے اندر جنم لیتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور اس کے فیصلے سے ہی جنم لیتا ہے۔ وہی رحم مادر کے اندر پروان چڑھاتا ہے اور تیار کر کے اس روئے زمین کے اوپر انسان کو برپا کرتا ہے، اور وہی جب چاہتا ہے تو ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کی طرف سے موت کا مقررہ دن وہ آ جائے گا تو ایک لمحے کے لیے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اسی وقت میں مر جانا ہے۔ ہم کو اور آپ کو سب کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، ہم اپنی آنکھوں سے نہ جانے کتنی موتیں دیکھ چکے ہیں، اپنے کندھوں پر لاد کر کے میرے دوستو اپنے اعزاء کو، اپنے اقارب کو، اپنے دوست اور احباب کو لے جا کر کے قبرستان میں دفن کر چکے ہیں، منو مٹی کے نیچے دبا چکے ہیں۔ کیا اس موت کو ہم نہیں دیکھتے؟ ایک دن وہی وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے اور ہم کو بھی لے جا کر کے لوگ منو مٹی کے اندر دفن کر دیں گے۔ خالی ہاتھ اس دنیا سے آئے تھے اور خالی ہاتھ ایک کفن میں لپیٹ کر کے یہ دنیا والے ہم کو بھی لے جا کر کے مٹی کے اندر دفن کر دیں گے۔ وہاں کیا جائے گا؟ یہی عقیدہ جائے گا، ایمان جائے گا، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں، جو اعمال ہیں، یہ اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر سے زمانے کے اندر ہمیں یہ پرکھنا چاہا ہے کہ دیکھیں کون سا بندہ ہمارے امور پر، ہمارے احکام پر، ہماری مرضیات پر چل کر کے اور نامرضیات سے بچ کر کے، ممنوعات اور منہیات سے اجتناب کر کے، پھونک پھونک کر کے، قدم رکھ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اپنی آخرت کو بامراد اور کامیاب بناتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستو ہمیں پرکھنا چاہتے ہیں، تو وہ پرکھنا صرف رمضان کے اندر نہیں ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم نے 5 نمازوں کا اہتمام کیا، تراویح بھی پڑھی، تہجد کا بھی اہتمام کیا، اشراق اور چاشت کا بھی اہتمام کیا، استغفار کے لیے ہم بیٹھے، ہم نے محاسبہ اور مراقبہ بھی کیا، خوب تلاوت کلام الہی سے اپنے آپ کو نہال کیا۔ میرے دوستو بہت اچھی بات ہے، رمضان المبارک میں فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر حاصل کیا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہم نے حاصل کیا، لیکن کیا رمضان المبارک کے اندر عبادتوں سے ہم نے آباد کر کے اسلام کا اور ایمان کا حق ادا کر دیا؟ بالکل نہیں۔ اسلام چند دنوں کے لیے ہماری رہبری اور رہنمائی نہیں کرتا، اسلام کی نمائندگی کا حق تو میرے دوستو تب ادا ہوگا جب ہم
بچپن سے لے کر کے ہی میرے دوستو، ویسے تو بعض پرس کا موقع مکلف اور بالغ ہونے کے بعد آتا ہے، لیکن ماں باپ کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تبھی سے اسے نماز کی عادت ڈلوانا شروع کر دو۔ 10 سال کا ہو جائے تو اسے ڈانٹو، اس کی گوشمالی کرو، تاکہ 15 سال جو بلوغ کا زمانہ ہے وہ زمانہ آتے آتے نماز اور اسلام کی جو بھی عبادتیں ہیں وہ اس کے دل اور دماغ کے اندر پیوست ہو جائے، عادت بن جائے اور وہ پھر عبادت کے اندر تبدیل ہو جائے۔ اس طرح کا من بنانے کے لیے 7 سال کے زمانے سے ہی بچوں کو تلقین کرنے کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو تبلیغ کی ہے، اور امت مسلمہ کو یہ سمجھایا ہے کہ بچپن ہی سے بچے کو اسلام کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرو۔ بالغ ہوتے ہوتے وہ خود بخود نمازوں کا اور دیگر عبادات کا عادی بن جائے گا، اور ان عبادتوں کو کرنے کے لیے اس کے اوپر، اس کے دل کے اوپر شاق گزرنے کے بجائے اگر وہ عبادت نہیں کرے گا تب اس کے دل کے اوپر یہ شاق اور بار گزرے گا۔ عبادت کرنے میں اس کا دل اور دماغ لگ جائے گا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دوستو اس بات کو پلو سے باندھا جائے، اور اپنے گھر میں پلنے والے بچوں اور بچیوں کو جب وہ باشعور ہو جائیں تو انہیں ترغیب دی جائے، انہیں نمازوں کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، صدقہ اور خیرات ان کے ہاتھ سے کبھی کبھی دلوا کر کے ان کی عادت ڈلوانے کی کوشش کی جانی چاہیے، تاکہ اسلامی اعمال کی شدھ بدھ ان کے دل اور دماغ میں بچپن ہی سے پیوست ہونے لگے۔ تو اسلام یہ میرے دوستو چند دنوں کی عبادت کا نام نہیں ہے۔ میں کہہ چکا ہوں بار بار، یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلام ڈھکوسلوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام یہ مکلف بندے کو جب سے وہ مکلف ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک مکمل طور پر نمائندگی کرنے کا نام مذہب اسلام ہوتا ہے۔ چلیے رمضان گزر گیا، اس میں ہم نے بہت اہتمام کیا، کرنا بھی چاہیے تھا۔ رمضان المبارک گزر جانے کے بعد کم از کم ہمیں 5 نمازوں کا تو اب اہتمام کرنے کا من بنانا چاہیے، کہ 5 نمازیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر مکلف مرد اور عورت کے اوپر فرض کی ہے، ان نمازوں کا ہم یقینی طور پر اہتمام کریں گے۔ اور رمضان المبارک میں اگر ہم بہت ساری عبادتیں کرتے تھے، اس میں نہیں کر سکتے تو کم از کم میرے دوستو مغرب کی نماز کے بعد کی سنتوں کا اہتمام کر لیا جائے۔ عصر سے پہلے کی جو غیر مؤکدہ 4 رکعت سنت ہے اس کا اہتمام زندگی کا معمول بنایا جائے۔ ظہر کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں قبلیہ اور بعدیہ جو سنتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نفل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ فجر کے اندر سوائے سنت فجر کے اور کسی نماز کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں قضا نماز اگر ہے تو قضا نماز اس وقت کے اندر بھی فجر سے پہلے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، فجر پڑھ لینے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، پھر سورج طلوع ہو جانے اور ایک نیزہ کے بقدر چڑھ جانے کے بعد سے لے کر کے ظہر تک کوئی نماز نہیں ہے، اشراق پڑھ سکتے ہیں، چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز کوئی مقررہ نہیں ہے، البتہ اس وقت کے اندر اگر قضا نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیں یقیناً کر سکتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیں یقیناً کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے عشاء سے پہلے بھی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے،
वक्त रहे तो 4 रकात पढ़िए, कम वक्त रहे तो 2 रकात पढ़ने की भी इजाजत है। आकर के नमाज 2 रकात 4 रकात जो भी मौका है ईशा से पहले पढ़ने का मामूल बनाया जाए। और फिर ईशा के बाद की सुन्नत, उसके बाद हम फौरन 2 रकात के बाद वित्र पढ़ते नहीं, 2-4 रकात उस वक्त भी नफल पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह वो आपके खाते में तहज्जुद का सवाब लेकर के आएंगी। वित्र की नमाज से पहले 2 रकात 4 रकात, हमें अपनी नीयत के ऊपर एतमाद और भरोसा नहीं है कि हम तहज्जुद के लिए उठ सकते हैं, तो वित्र की नमाज से पहले 2-4 रकात जो आपने नफल पढ़ ली है उसी पर परवरदिगार आपको और हमको तहज्जुद का सवाब भी दे सकता है। तो कुछ नफलों का एहतमाम मेरे दोस्तों, अब 20 रकात की हम बात नहीं कर रहे हैं कि 20 रकात नफल पढ़िए, लेकिन 2-4 रकात के जरिए से भी हम और आप तहज्जुद का सवाब हासिल करना चाहें तो वित्र की नमाज पढ़ने से पहले पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह वो हमारे खाते में तहज्जुद बन करके तहज्जुद का सवाब लेकर के आएंगी। इसी तरह हमने गमखारी के इस महीने को बड़ी हमदर्दी के साथ गुजार दिया और जो भी हमारे सामने साइल बन करके हाथ फैला करके आया, हमने अपनी बिसात, अपनी ताकत, अपनी कुदरत के बकद्र उसको नवाजने की कोशिश की। हमने सुफरा को भी नवाजा, तहरीकों तंजीमों के जिम्मेदारों को भी अपनी ज़कात और खैरात, आतियात, इमदाद का माल खूब दिया। मेरे दोस्तों, हम आज भी उसके लिए अपने हाथ को बांध करके नहीं रखेंगे, बल्कि जब कभी कोई मुसीबत ज़दा, कोई मुश्किल के दौर से गुजरता हुआ परेशान हाल मर्द या औरत हमारे सामने अगर आएगा तो आज भी हम उसकी फरियाद रसी की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और अपने माल से, चाहे वो जेब खास ही का क्यों ना हो, हमारे पास ज़कात का माल नहीं बचा है, तब भी इन्न फी मालिका हक़्क़ुन सिवा ज़कात, ज़कात के अलावा भी मफलूकुल हालों की खिदमत और दाद रसी अपने खालिस पैसे से करना, ये इंशाअल्लाह हम अपना मन बनाएंगे, अपने तौर तरीके को तब्दील करेंगे। ये रमज़ानुल मुबारक हमारे सामने इन्हीं बातों की तलकीन करने के लिए और इन्हीं के ऊपर खड़ा करने के लिए आता है। मेरे दोस्तों, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें अब तो बकिया अय्याम के अंदर नहीं रहेंगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से मांगने वाले, फरियाद करने वाले हर रात में मेरे दोस्तों पिछले पहर उठ करके फरियाद करते हैं और अल्लाह का मुनादी हर रात के पिछले पहर ये ऐलान करता है, अला मिन मुस्तगफिरिन फअगफिरु लह, है कोई मगफिरत का तलबगार, वो आए मेरे सामने हाथ फैलाए, मैं तो उसकी मगफिरत करने के लिए आया हूँ। अला मिन मुस्तरज़िकिन फअरज़ुक़, है कोई रिज़्क़ का तालिब जो परेशान हाल है, अपने माश के सिलसिले में, रोजी रोटी के मसले में वो हैरान है, वो मुझसे मांगे, मैं उसके लिए रास्ते हमवार करूँगा, आसानियाँ पैदा करूँगा। अला मिन मुब्तलन फउआफिया, है कोई मुब्तलाए मुसीबत और गम का मारा, वो मेरे सामने अपना हाथ फैलाए, मैं उसके मसाइल को हल करूँगा। अला कज़ा हत्ता यत्लुअल फज्र, सुबह सादिक तक हर रात के पिछले पहर अल्लाह तबारक व तआला का मुनादी अल्लाह के हुक्म से ये ऐलान करता रहता है। तो हम रात के पिछले पहर जिस तरह रमज़ान में इबादत किया करते थे, 2-4 रकात का अगर एहतमाम हो जाए और अपने परवरदिगार के सामने हाथ फैलाने की तौफीक हो जाए
تو میرے دوستو یہ ہوگا کہ ہم نے رمضان کو واقعی رمضان کی طرح سے گزارا ہے، اور تقوی کی، خشیت الہی کی جو کیفیت ہم نے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، یقیناً ہم اس کے اندر کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی خیرات اور برکات سے جس طرح سے مالا مال فرماتا رہا ہے، ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی کے ان ایام میں بھی اپنی طرف ہم کو متوجہ رکھے اور ہماری نظر اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہمیشہ رہے۔ یہ ہم اپنے پروردگار سے توفیق مانگیں، اور 5 نمازوں کا تو میرے دوستو اہتمام کرنا یہ ہر مومن کا فریضہ بنتا ہے، اس لیے کبھی اس سے غفلت نہ ہو، کبھی اس سے تساہلی نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔